اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. غزل کا یہ غزل کے اشعار میں آپ کو آج سمجھانے کی کوشش کروں گا. یہ عرش صہبائی نے لکھا ہے. عرش صہبائی کا اصلی نام آپ کی ولادت 6 ستمبر کرنے کے بعد آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے ریڈیو کشمیر جموں میں ملازمت اختیار وہ ایک شاعر تھے. پہلے میں یہ غزل آپ کے سامنے پڑھوں گا. کون سا زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا. زخم دل کون سا دل زندگی میں غم تھے. زندگی میں اتنے غم تھے جس کا اندازہ نہ تھا. جن کا اندازہ. پہلے میں یہ اشعار آپ بھی کوشش کریں گے بعد میں. زخم دل تھا جو تر و تازہ تھا. زندگی میں اتنے غم تھے جن کا اندازہ نہ تھا. ہم نکل سکتے بھی تو کیوں ساری ذات سے. صرف دیواریں ہی دیواریں تھی دروازہ نہ تھا. آنکھوں سے نمایاں تھی چمک. اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک. اس کے چہرے پر عذیب کا غازہ نہ تھا. ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور. عرش ان کی جھیل سی آنکھوں کا اس میں کیا قصور. والوں کو گہرائی کا اندازہ نہ تھا. پیارے بچوں شاعر عرش صہبائی حصار ذات سے شاعر کی مراد اپنی ذات یعنی اپنے وجود. انسان جو رب العالمین اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے انسان صرف شکل صورت دکھائی دیتی ہے اتنا ہی نہیں تھا بلکہ شاعر صہبائی نے اس انسان کی حقیقت کو ان چند اشعار میں ڈھونڈنے کی کوشش کی. پہلا شعر ہم پڑھیں گے. کون سا وہ زخم دل تھا جو تر و تازہ نہ تھا. انسان جب اس زندگی میں جنم لیتا ہے بچپن سے مقام اگرچہ ہے لیکن بلوغیت کے ایک سوچ ایک نئی سمجھ
اس میں جنم لیتی ہے، اور زندگی کے ہر موڑ انسان کو خوشیوں کے بجائے زیادہ ہیں۔ شاید میں نے جتنی بھی زندگی گزاری، جتنی لمبی عمر میری تھی، اس ساری زندگی میں نے صرف غم ہی غم دیکھے۔ میری زندگی کا ہر غم وہ تر و تازہ ہی تھا۔ معلوم تھے کتنے زخم میری دل یا میری زندگی میں کتنے زخم لگے، ان کو میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ہم نکل سکتے بھی تو کیا ذات سے، جو حساری ذات شاعر نے ذات اپنے وجود کو بتایا ہے۔ اپنا جو وجود انسان ہے، شاعر عرش صہبائی نے اسی کو حصار ذات، حصار ہو گیا احاطہ، چاہے چار دیواری۔ انسان کو اللہ نے عظیم نعمتوں سے اپنے شمو سے نوازا ہے، اس وجود کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ ان ذات سے، یعنی اس وجود نکلنے کا ہاں البتہ کیا ہے، اس وجود کے اندر جا کر، اس وجود کو اندر جا کر ہمیں کچھ دکھائی دے گا۔ جیسے اپنے من میں جا کے پا گئی زندگی، اپنے من میں ڈوب کے پا جاؤ سراغ زندگی، اپنے من کے پا جاؤ سراغ زندگی، یعنی اپنے وجود میں جا کر انسان کو زندگی کا وہ راز ڈھونڈنا ہے، زندگی کی حقیقت ڈھونڈنی ہے۔ شاعر فرماتے ہم نکل سکتے بھی تو کیوں کر حصار ذات سے، صرف دیواریں ہی دیواریں دروازہ نہ تھا۔ اس وجود سے، یعنی اپنے وجود کے کھول میں انسان قید ہے، اس سے نکلنا انسان کے لیے محال ہے۔ اس سے نکلنا یا اسے فرار حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب ایک راستہ ہے، اگر یہ انسان اپنے وجود کی تلاش کرے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، اپنے من میں زندگی، تو اس کو مل سکتی ہے۔ اس کو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ، اگر ہم دوسرے لحاظ سے کہ انسان کوشش کرتا ہے، جب وہ مصائب اپنی زندگی میں دیکھتا ہے یا اپنے ماحول جو اس سے ارد گرد کا ماحول ہے اسے پسند نہیں کرتا ہے، تو اسے فرار راہ اختیار کرنے کی کوشش وہ کرتا ہے، لیکن اسے فرار کا راستہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تیسرا شاعر ہے اس کا، اس کی محبت کی چمک، اس کی
سے نمایاں تھی محبت کی چمک، اس کے چہرے پر نئی تہذیب کا غاز آنا تھا، نئی تہذیب جس سے ہم، جہاں انسان کو کب حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی ہم اس دور میں دیکھتے ہیں، یہ انسان کو سکون سے، چاہیے وہ دولت ہو، چاہیے وہ لالچ، چاہیے وہ اور کوئی بھی، جو بھی انسان خواہشات ڈوبا ہوا انسان جو ہے نا، اگر ان خواہشات کو پورا کرے، لیکن اس سے حاصل نہیں ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے نمایاں تھی محبت کی چمک، کہ انسان کا جو وجود ہے، انسان یہی چاہتا ہے کہ اس دنیا میں حقیقی محبت، حقیقی وہ راہ حاصل ہو جائے، کیونکہ یہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اور اس کو یہ شاید کا مقصد ہے کہ مقصد میں، مقصد کے لیے کوشاں تھا، اس انسان کے چہرے پر اس تہذیب کی، جس تہذیب ہے، اس تہذیب کا غازہ بھی نہ تھا، یعنی بالکل نہیں تھا، یا اپنے اس محبوب کے لیے، جس محبوب کی تلاش وہ اپنے وجود میں کر رہا ہے، اس محبوب کے چہرے پر تہذیب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ان کی جیل سے آنکھوں کا اس میں کیا قصور ہے، کہ میں نے دیکھا وہ آنکھ جس کی گہرائی اتنے ڈوبنے والی، کہ جو اپنے آپ کو جو ڈالتے تھے، یعنی جو آگ لگاتے تھے اس جھیل میں، محبوب کی یاد میں، محبوب کو میں، یا اپنے وجود کو ڈھونڈنے میں، والوں کو جنہوں نے جو اس میں چلے وجود کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، ان کا اس کی، جیسے میں نے آپ کو یہ شعر بتایا، اپنے من میں ڈوب آگے زندگی تو اگر میرا نہیں بن، اپنا تو بن، یعنی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے اندر ڈھونڈے، وہ حقیقت کو پانے کے لیے، آشنا ہونے کے لیے انسان کو، جس انسان کو اشعار میں کی ایک مشہور عارفہ نے اپنے کلام میں کہ حقیقت یہی ہے، اور یہی حقیقت بھی ہے کہ اپنے من کے اندر ہمیں
اب اس میں ہے عرش سیوائی کا، انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، ہر ایک رنگ میں کاٹیں گے ہم صحیح صحیح یہ زندگی کس مفلس کی بد دعائی، انشاءاللہ کل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، مقدور کے مطابق میں نے آپ کو کروں گا، لیکن ایک چیز کہ یہ جو حصار ہے یہ آپ جانیے یہ چار دیواری نہیں ہے بلکہ اپنے وجود کی چار دیواری ہے، اگر اسی وجود پر ہم اسی غزل کے ان چار اشعار کو پڑھیں گے تو ہمیں شاید حقیقت سمجھنے میں مدد ملے گی، باقی والسلام